بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کا واقعہ ہے، اسما عبدانی کہتے ہیں کہ میں کسی جنگل میں گھوم رہا تھا، میں نے ایک گرجا دیکھا۔ گرجا میں ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ اس کے اندر موجود راہب سے میں نے کہا کہ تم نے اس ویران مقام پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی ہو وہ مجھے بتاؤ۔ اس نے بتایا کہ میں نے ایک روز یہاں شتر مرغ جیسا ایک سفید پرندہ دیکھا۔ اس نے اس پتھر پر بیٹھ کر کہہ کی، اس میں سے ایک انسانی سر نکل پڑا۔ وہ برابر کہہ کرتا رہا اور انسانی اجزاء نکلتے رہے اور بجلی کی پھرتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ آدمی مکمل بن گیا۔ اس آدمی نے جوں ہی اٹھنے کی کوشش کی، اس دیو ہیکل پرندے نے اس کے ٹھونگ ماری اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پھر نگل گیا۔ کئی روز تک میں یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا۔ میرا یقین خدا عزوجل کی قدرت پر بڑھ گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ مار کر جلانے پر قادر ہے۔ ایک دن میں اس دیو ہیکل پرندے کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا کہ اے پرندے، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، اب کی بار جب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو باقی رہنے دینا کہ میں اس سے اس کا عمل پوچھ سکوں۔ تو اس پرندے نے عربی میں کہا کہ میرے رب عزوجل کے لیے بادشاہت، بقا، ہر چیز فانی ہے۔ بادشاہت اور بقا ہے اور ہر چیز فانی ہے اور وہی باقی ہے۔ میں اس کا ایک فرشتہ ہوں اور اس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں تاکہ اس کے گناہ کی سزا دیتا رہوں۔ جب قے میں وہ انسان نکلا تو میں نے اس سے پوچھا، اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان، تو کون ہے؟ تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ جب میں مر چکا تو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے میری روح حاضر کی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے میری روح حاضر ہوئی۔ اس نے میرا اعمال نامہ مجھ کو دیا جس میں میری پیدائش سے لے کر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو شہید کرنے تک کی ہر نیکی اور بدی لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ عزوجل نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک مجھے عذاب دے۔ یہ کہہ کر چپ ہو گیا اور دیو ہیکل پرندے نے اسے ٹھونگے ماری اور اس کو نگل گیا اور چلا گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کے قاتل کا جو کہ خارجی بد دین گمراہ تھا کیسا دردناک انجام ہوا۔ وہ بد نصیب اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے کیوں آمادہ ہوا؟ اس سلسلے میں حضرت علامہ جلال الدین لکھتے ہیں کہ ابن ملجم ایک کتام نامی خارجی عورت کے عشق مزاجی میں گرفتار ہو گیا تو اس نے شادی کے لیے مہر میں 3000 درہم اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قتل کا مطالبہ رکھا تھا۔
افسوس عشق مزاجی میں ابن ملجم اندھا ہو گیا۔ اس نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا جیسی عظیم ہستی کو شہید کر دیا، اور اس کو وہ عورت تو خاک ملنی تھی، ہاتھوں ہاتھ یہ سزا ملی کہ لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے پکڑا، بالآخر اس کے بدن کے ٹکڑے کاٹ کے ٹوکرے میں ڈال کر آگ لگا دی، اور وہ جل کر خاکسار ہو گیا۔ اور مرنے کے بعد تا قیامت جاری رہنے والے اس عذاب کا بھی جو ابھی آپ نے تذکرہ سنا، وہ بدبخت نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا کہ شہوت کی گھڑی بھر کے لیے پیروی طویل غم کا باعث بنتی ہے۔ استغفر اللہ۔ قابیل بھی تو شہوت کی ہی وجہ سے حضرت سیدنا حابیل رحمۃ اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، اور برباد ہوا۔ برباد بھی کیسا ہوا، یہ سن کر آپ کو جھرجھری آ جائے گی، تو اس کی حقائق بھی ملاحظہ فرمائیے کہ شہوت کی آفت سے رب اور اللہ عز و جل کی پناہ مانگیے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم چند افراد سمندری سفر پر روانہ ہوئے، اتفاقاً چند روز تک اندھیرا چھایا رہا۔ جب روشنی ہوئی تو ایک بستی آئی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں پینے کے لیے پانی کی تلاش میں روانہ ہوا تو بستی کے دروازے بند تھے۔ میں نے بہت آوازیں دی، کوئی جواب نہ آیا۔ اسی اثنا میں دو شہسوار یعنی گھوڑے سوار نمودار ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے عبداللہ، اس گلی میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں پانی کا ایک ہوس ملے گا، اس میں سے پانی لے لینا۔ وہاں کے منظر کو دیکھ کر خوفزدہ نہ ہونا۔ میں نے ان سے ان بند دروازوں کے بارے میں پوچھا جن میں ہوائیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا، یہ وہ گھر ہیں جن میں مردوں کی روحیں رہتی۔ پھر میں حوض پر پہنچا۔ میں نے دیکھا ایک شخص پانی پر الٹا لٹکا ہوا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ سے پانی لینا چاہتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ مجھے دیکھ کر پکارنے لگا، اے عبداللہ، مجھے پانی پلاؤ۔ میں نے برتن لے کر ڈبویا تاکہ اس کو پلا سکوں، لیکن کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس لٹکے ہوئے آدمی سے کہا، اے بندہ خدا، تو نے دیکھ لیا کہ میں اپنی طرف سے کوشش کی کہ تجھے پانی پلاؤں، لیکن میرا ہاتھ پکڑا گیا، تو مجھے اپنا واقعہ بتا۔ اس نے کہا، میں حضرت آدم علیہ السلام کا لڑکا قابیل ہوں، جس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا۔ قابیل شروع میں مسلمان تھا، بعد میں مرتد ہو گیا۔ اس نے دنیا کا سب سے پہلا قتل کیا۔ اسی دنیا میں یہ سزائیں ملی کہ قتل کرتے ہی اس کا گورا رنگ سیاہی میں تبدیل ہو گیا، دل ایک دم سخت ہو گیا، اپنی بہن اکلمہ کو عدن کی طرف لے کر بھاگ گیا، حرام اولاد ہوئی۔ جب بڈھا ہوا تو اس کی اولاد اس کو پتھر مارتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد کے پتھر سے ہلاک ہو گیا۔ ہلاکت کے بعد ملنے والی سزا کا یہ واقعہ ہے جو آپ سن چکے۔ حضرت مفتی احمد یار خان قابیل کے سیاہ کارنامے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا حکم نہ ماننا، ناجائز نکاح کا ارادہ کرنا، حابیل کے قتل کا ارادہ کرنا، حابیل کے قتل کے بعد مرتد ہو جانا، گانا بجانا، باجے تاشے ایجاد کرنا۔ مزید فرماتے ہیں کہ مرتد و بے دین کو نبی زاد ہونا بالکل ہی بیکار ہے۔ پیغمبر زادگی صرف ایمان کے ساتھ مفید ہے۔ دیکھو، قابیل نبی زاد تھا مگر ہلاک ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ سب میں شیئر اس لیے کریں کہ اسلامی واقعات سب تک پہنچے، اس لیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا، اور درود شریف لازمی پڑھتے رہنا درود شریف کا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں کہ بے شک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے
کہ مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ بے شمار فضیلت ہے، بے شمار فضیلت ہے، بے شمار فضائل ہیں۔ آپ لوگ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں پیاری سی وائی ٹی فیملی۔ اور اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، کل زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم۔